مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ اس حساس فتنہ جو ملک کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، اگر انفرادی طور پر لوگ اپنے جذبات میں ایف آئی آر مختلف علاقوں میں کروائیں گے تو یہ فتنہ اور پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تمام پولیٹیکل فورسز، تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام، مفتی صاحبان کو اکٹھا کر کے کنسنسس سے اس عمرانی فتنے کو کرش کرنا ہوگا اور اسٹیٹ کو اس کا مدعی بننا پڑے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں دنیا کے لوگ کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیوکلیر پاور ہے پاکستان، آپ اس پاکستان میں جو انتشار پیدا کر رہے ہو، جو فساد پیدا کر کے خون ریزی کرنا چاہتے ہو، یہ سازش کس کی ہے؟ اس سازش کو وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ میں گزارش کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کرپشن کے کیسز بغیر ثبوت کے کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، تو میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ پاکستانی قوم کی آواز بنے، دنیا کے کلمہ گو جو ہیں ان کی آواز سننا پڑے گی، اور سب سے ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے کنسنسس، اور اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ مقدس مقامات کی بے حرمتی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جب ان مقدس مقامات کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی احترام سے دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی سیاست یا لوگوں کی باتوں یا دنیا کی وہ سازش جس کا مہرہ عمران خان ہے، یہ سازش کا چورن بیچنا بند کرے۔ حقائق یہ ہیں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، جس میں بھی شامل ہوں۔ میں اپنے چیف ایگزیکٹو سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عمرانی فتنہ کی سازش جہاں سے تیار ہوئی اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ خفیہ ہاتھ قوم کے سامنے بے نقاب کیے جائیں، اور ان کو بے نقاب کیے بغیر اس عمرانی فتنے کو نہیں روکا جا سکتا، اور یہ پاکستان کے لیے بھی تباہ کن ہوگا، اور اس فتنے سے پاکستان کے گھروں کو آگ کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے، راکھ کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے یہ عمران خان۔ یہ ہے وہ غیر ملکی ایجنڈا، یہ ہے ملک دشمن سازش کا کہ تانے بانے کہ پاکستان کے اندر اگر فتنہ فساد پیدا ہوگا تو یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ یہ کبھی بھی محب وطن پاکستان کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ اگر مقدس مقامات کی بے حرمتی ہوگی تو کبھی بھی کلمہ گو اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ایسی مذہبی جنونیت ہے جس سے میرے اور آپ کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ خدا کے لیے پرائم منسٹر عوام کی آواز سنیں اور اس اقتدار کے بھوکے رسیا اور اس حد تک آگے چلے جانے کہ وہ ملک کی معیشت سے کھیلتے کھیلتے ہمارے مذہبی عقیدے سے بھی کھیلنا شروع کر دے، اس کو روکنا ہوگا۔
تاکہ ملک کو فساد سے بچایا جا سکے۔ اور میں اسی طرح آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ملک و ملت کا درد جو کہ حقیقتاً ہر پاکستانی کے دل میں ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، دین کی عظمت کی سربلندی کے لیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا اس کو بلند رکھنا ہے، تو اس عمرانی فتنے کو بے نقاب کرنا ہوگا، اور یہ حکومت وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور میں ابھی آج کے دن یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ کل فرح بی بی کا کس طرح دفاع کیا گیا، میں یہ بات نہیں ابھی کہنا چاہتا کہ جو کل تک کہتے تھے کہ فرح بی بی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور کل ان کا سربراہ فرح بی بی کو کس طرح ڈیفینڈ کرتا رہا۔ میں ابھی یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ اربوں کھربوں روپے کے جو سکینڈل سامنے آنے والے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، اس کے تانے بنی گالا سے کس طرح ملتے ہیں۔ میں یہ ابھی بات نہیں کہنا چاہتا کہ فرح بی بی نہ کسی سی ایم کی بیوی تھی، نہ کسی پی ایم کی بیوی تھی، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ تھا، یہ حقیقت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ کتنی با اختیار تھی، اور اس کا بشرا بی بی سے تعلق کیا تھا، اور بشرا بی بی کا پرائم منسٹر جو سابقہ تھے ان سے کیا رشتہ تھا۔ اس پر بات ہوگی، مگر آج میں جو ایک سازش اور کلمہ گو جو مسلمان ہیں ان کے جو دل دکھے ہیں، میں صرف اس پر بات کرنا چاہتا تھا۔ تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوان، خاص طور پر جو پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش ہے، اس میں میرا ہم سب کا ساتھ دیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مشاورت سے، ان کے تعاون سے اس سازش کو یہیں روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، جو وزیر داخلہ نے بات کی وہ بھی درست کی، اس لحاظ سے کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور جو اس جذبات پر کس حد تک قابو پا سکا اور کس حد تک قانون کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، مگر جو میں گلی کوچوں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہی کچھ ہوتا جو مذہبی عقیدے کے جذبات میں آ کر لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ فتنہ بہت بڑا فساد کا باعث بنے گا، لہٰذا وقت سے پہلے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی درخواست ہے چیف ایگزیکٹو کے سامنے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو ریاست کو ڈریس کرنا چاہیے۔ جو سازش وہ بیچ رہا تھا وہ بکتی رہی یا نہ بکے، اس سے گزارا کیا جا سکتا تھا، مگر جو مذہب سے کھیلا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں، میرا علم محدود ہے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا دین کے حوالے سے علم انتہائی محدود ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ انجانے میں بات کہہ جاتے تو شاید برداشت کر لیتے، مگر یہ انجانے میں بات مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا مسجد نبوی کے معاملے پر علماء کرام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ عمرانی فتنے کی سازش جہاں سے تیار ہوئی، بے نقاب